کا نام ہے ابو بکر البغدادی۔ یہ ابو بکر البغدادی صاحب جو ہیں، ان کی تصویر ذرا رکھیے گا تاکہ میں ان کے بارے میں بتاؤں آپ کو۔ ان کو ابو دعا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ابو دعا بغدادی یعنی عراق میں پیدا ہوئے۔ یہ ابو بکر البغدادی اسامہ بن لادن کے جانشین ہیں۔ اچھا، القاعدہ کے نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں۔ القاعدہ میں تو ایمن زواری ہیں نا۔ ہوا کیا کہ انہوں نے بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے، اب پاکستان پہ میں آ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے وہ شیعہ علویت سے تو آپ کے عرب ممالک نے فری سیرین آرمی بنا دی۔ ہمیں پتہ ہی ہے نا، فری سیرین آرمی نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان کو سعودی عرب کی بیکنگ، اس کی بیکنگ، اور جبہت النصرہ ایک بن گئی شام کے اندر۔ یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے خلیجی ممالک۔ درمیان میں کیا ہوا کہ ایک نئی پاور ایمرج ہو کے آ گئی جس کو کہتے ہیں آئی ایس انڈیپینڈنٹ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، یعنی عراق اور شام کو ساتھ جوڑ دیا جائے اور نئی اسلامی ریاست قائم کر دی جائے۔ نقشہ مشرق وسطیٰ کا جو چینج ہو رہا ہے وہ یہ شخص کر رہا ہے، اور تقریباً چینج ہو گیا ہے۔ چینج ہو گیا ہے۔ موصل، قطرت، بہت بڑا حصہ، تقریباً آدھا، ابھی وہ نقشہ نہیں پلے ہو رہا، کل میں اسے دکھاؤں گا، آدھا عراق اس کے پاس چلا گیا۔ آدھا عراق، وہ جو مالکی والکی چھوڑ کے گئے تھے امریکہ، وہ سارے فارغ ہو گئے۔ آدھا عراق اس کے پاس چلا گیا۔ شام کا بڑا حصہ، وہ جو فری سیرین آرمی 90% اس کے کنٹرول میں آ گئے۔ صدام حسین کے سارے جنرلز اس کو جوائن کر گئے ہیں۔ حافظ الاسد کے، بشار الاسد کے بے شمار آرمی کے لوگ اس کو جوائن کر گئے۔ یہ ایک نئی اسٹیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق، اور آج انہوں نے ترکی کے اندر موصل، جہاں پہ سارا آئل ہے، موصل اور کرکٹ میں تو آئل ہے، وہاں کردور صاحب غائب، انہوں نے، اور یہ جو ان کی تھیولوجی ہے، یہ جو ان کا نظریہ ہے، یہ القاعدہ نہیں ہے، یہ القاعدہ نہیں ہے۔ ایمن زواری نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہا ایسی تیسی تمہاری۔ یہ ایک ایسی نئی فورس ہے جو کہ مغرب کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ القاعدہ بڑی ماڈریٹ تھی، یعنی اندازہ لگائیں۔ یعنی یہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جو ذبح کر کے، مطلب گردنے وردنے کاٹ کے، سینگ وینگ ٹانگ کے لوگوں کے، وہاں پہ شام کے بہت سے محلوں میں، گلیوں میں کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہیں عدالتیں بن گئی ہیں، سر کاٹا جا رہا ہے۔ اور یہ نئی وہ نقشہ چینج ہو رہا ہے گریجولی۔ آج جو خبر آئی ہے نا کہ وہ موصل سے اغوا کر کے لے گئے ترکی کو، ترکی بھی ٹارگٹ، یعنی ایک نئی پاورفل جو نہ کسی ملک کی سن رہے، القاعدہ کی بھی نہیں سن رہے۔ القاعدہ، ایمن زواری نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے کہا بھاگ جاؤ۔ اور یہ گراؤنڈ پہ یہ ایک پاورفل فورس بن گئی۔ یہ خطرناک بات ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ کے یہاں جو چھوٹے چھوٹے گروپس پہلے ایمن زواری کی بات سن رہے تھے، وہ اب اس آدمی کی بات سن رہے ہیں، جو پاکستان ابو دعا ابو بکر بغدادی، جو گراؤنڈ پہ وہاں لڑ رہا ہے اور جس نے بہت بڑا حصہ کیپچر کر لیا ہے عراق کا اور شام کا، اور جس کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ القاعدہ بڑی ماڈریٹ ہوتی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ گروپس خاموشی کے ساتھ، آپ کے سلیپر سیلز، یہ وہاں پہ رابطہ قائم کریں۔ یہ میں اپنی بالکل انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بہت سے پاکستان کے لوگ اب فیوچر میں القاعدہ کو چھوڑ کے اس آدمی سے رابطہ کریں گے۔ یہ نام جو آج میں نے لیے، یہ سب ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام میں ڈسکس ہوا ہے ابو بکر البغدادی، یا جس کو آپ ابو دعا بھی کہتے ہیں۔ جی اچھا، اب یہ گروپ سارے وہاں، تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ گروپ ہے جس کے سامنے القاعدہ ماڈریٹ ہے، ٹھیک ہے، آئی ایس، اور جو کہہ رہا ہے وہاں پہ آلریڈی ایک قائم ہو گئی ہے وہاں، ایک یعنی نقشہ ایک بن گیا ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، اور وہ پورے نقشے کے اندر وہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ دنیا بھر کے اس میں اخباروں میں اور رسالوں میں اس کے میپ آنے شروع ہو گئے کہ نئی اسٹیٹ بن گئی۔ جس طرح نا ملا عمر کا یہ علاقہ ہے، آپ کو پتا ہے نا وہ ناردرن الائنس تھا، ملا عمر کا علاقہ، اس طرح اس کا پورا ایک علاقہ بن گیا ہے، اور وہاں پہ اس کی پولیس ہے، اس کی آرمی ہے۔ وہ جو فری سیرین آرمی تھی وہ بھی فارغ ہو گئی۔ امریکن جب چاہ رہے ہیں اس فری سیرین آرمی کو اس سے لڑائیں، وہ کوئی نہیں لڑے گا۔